نیکوں کو آقا نے رکھا ادھر. آئے 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 سنگیا جے غور کرسیں پھر سمجھ آسی تے رب کعبہ دی قسم ہے جے تو انہوں سمجھ آئی تے تسا سبحان اللہ ٹھلی آکی تے پھر میں سمجھتا بھائی عشق گھٹے تے جے تو انہوں سمجھ آئی عشق ہویا جو بنتے خدا دی قسم ہے جے اٹھ کے بھی داد دے وطا بھی حق ادا نہیں ہوتا. حضور نے اپنی امت دو گروہ کیتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ادھر حضور نے رکھے نیک یا اللہ صالحین پر بھی تیرا سلام ہو. السلام علینا السلام علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہن میں بند کرن لگا تے غور نال سنیو. حضور نے آکھیا یا اللہ ہم پر بھی سلام تیرے نیک بندوں پر بھی سلام. حضور نے امت کے کیے دو حصے گناہگاروں کو رکھا اپنی چھتری کے سائے میں گناہگاروں کو رکھا اپنی رحمت کے سائے میں نیکوکاروں کو رکھا ادھر. عرض کیا میرے مالک نیکوکاروں پر ان کی نیکوکاری کی وجہ سے سلام ہو گناہگاروں پر میری یاری کی وجہ سے سلام ہو جائے. نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. رب پھر حضور کو امت کی وجہ سے کتنا راضی کرتا ہے. میرے آقا گئے طائف میں انہیں دعوت تبلیغ پیش کی. انہوں نے آگے سے پتھر مارے. میرے نبی واپس جا رہے ہیں. حضرت جبریل امی آئے. آقا یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے آپ کی خدمت کے لیے آیا ہے. عرض کرتا ہے اگر آپ کہیں جاگ سو تے گل سمجھ آسی. حضور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے رب نے بھیجا ہے. رب کہتا ہے سونے اگر تو کہے سونے اگر تو کہے ان پتھر مارنے والوں کو ہلاک نہ کر دو. وہ ہیں پتھر مارنے والے. رب کو جب غصہ آیا رب کا قہر جو بن پہ آیا رب نے دیکھا کہ میرے یار پر پتھر برسا رہے ہیں. رب نے ہلاک کرنا چاہا لیکن فرشتوں سے کہا نبی کے پوچھے بغیر ہلاک نہیں کرنا. اوئے ہوئے ہوئے یار بول سبحان اللہ. خدا دی قسم جے ہوں نہ بولے تو میں نے پنڈی جان تک دکھ رہے سی. سبحان اللہ اچھی بول. ہاں رب نے فرمایا فرشتوں نبی کے پوچھے بغیر ہلاک نہیں کرنا. کیوں؟ فرمایا کہیں نبی کے پوچھے بغیر ان کو ہلاک کر دوں میرے یار کی طبیعت پہ گرا نہ گزر جائے گا. اب سن میرا جملہ. جو رب نبی کے دشمنوں کو جو رب نبی کے دشمنوں کو نبی کے پوچھے بغیر ہلاک نہیں کرتا. ایسے نہیں رب نبی کے دشمنوں کو نبی کے پوچھے بغیر ہلاک نہیں کرتا تو وہ نبی کے عاشقوں کو نبی کے پوچھے بغیر دوزخ میں کیسے ڈال. اسی لیے صاحبزادہ سید نصیر الدین نصیر نے فرمایا کہ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب میرے مجرم ہے کہاں. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب میرے مجرم ہے کہاں. تو ذات حق بولی محمد نے سنبھالے. اے ذات حق بولی محمد نے سنبھالے. ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے. ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. ہوں گے
کی بھلائی کے چاہنے والے، مشکل ان سے دور کرنے والے. اب جب نبی پاک ہر وقت ہر جگہ ہر میدان میں امت کے بارے میں فکر مند رہے تو رب نے مجدہ جاں فضا کیا سنایا؟ والا سوفا یوتی کا. اے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو بولو تو راضی ہو جائے گا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ محبوب میں اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، تو صاحب تفسیر خازن بھی لکھتے ہیں، صاحب تفسیر جلالین نے بھی لکھا ہے، صاحب تفسیر کمالین نے بھی لکھا ہے، صاحب تفسیر در منصور نے بھی لکھا ہے، صاحب تفسیر قرطبی نے بھی لکھا ہے، صاحب تفسیر روح المعانی نے بھی لکھا ہے، اور اسی کو نور العرفان والوں نے بھی لکھا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا. رب کہتا ہے محبوب میں تجھے راضی کروں گا. رب کہتا ہے محبوب میں تجھے راضی کروں گا. حضور کہتے ہیں جب تک میرا امتی ایک بھی دوزخ میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. مولا کائنات فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضی مولا علی فرماتے ہیں لوگوں پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ والی آیت یہ ہمارے لیے سب سے بڑی امید ہے اور سب سے بڑی بخشش کی نوید ہے کہ رب ہمیں بخشے گا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے کہا سب سے امید افزا آیت یہ ہے والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردا، کہ محبوب اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا. رب محبوب کو راضی کر کے چھوڑے گا. معنی یہ بنتا ہے نبی اپنی امت کو دوزخ سے نکال کے جنت پہنچا کے دم لیں. اسی لیے حضرت حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ نہ آئیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ آئیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں، فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. نبی کی طبیعت راضی ہو جائے. اور رب کتنا جلدی راضی کرتا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں. میرے نبی کھڑے ہیں نماز میں، دل میں خیال آیا قبلہ بدلنا چاہیے. اب رب نے جبریل امی کو بھیجا، جبریل جا 2 رکعتیں ہو گئی ہیں انتظار نہیں کرنا، نبی سے کہہ دے فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سبحان اللہ اونچی بولے یار. فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب قبلہ وہ جو تیری مرضی کا ہوگا. توجہ ادھر ہے. فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب قبلہ تیری مرضی پہ بنے گا. یار سبحان اللہ اچھی بولو. تو آڑی جان چھٹنا لیے لیکن ان سبحان اللہ اچھی آکسو دیتا نا. محبوب قبلہ وہ جو تیری مرضی پہ، اے اللہ انتظار ہو جاتا، سلام پھر جاتا، پھر بدل جاتا. فرمایا نہ، تجھے پتا چل جانا چاہیے میں سب چیزوں میں دیر کر سکتا ہوں پر نبی کو راضی کرنے میں دیر. اور اگلی بات سنو، فرمایا ہر جگہ میرا قانون رہتا ہے پر جہاں یار آتا ہے وہاں قانون نہیں دیکھتا، ادائے یار دیکھتا ہوں. فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سونے تیرا قبلہ تیری مرضی پر. اب سن میرا جملہ. آدم کا قبلہ رب کی مرضی پر، نوح کا قبلہ رب کی مرضی پر، عیسیٰ کا قبلہ رب کی مرضی پر، موسیٰ کا قبلہ رب کی مرضی پر، یحییٰ کا قبلہ رب کی میاں کا قبلہ رب کی مرضی پر، ہارون کا قبلہ
رب کی مرضی پر اسماعیل کا قبلہ، رب کی مرضی پر ذوالکرف کا قبلہ، رب کی مرضی پر دانیال کا قبلہ، رب کی مرضی پر یعقوب کا قبلہ، رب کی مرضی پر الغرض 1,24,000 انبیاء کے قبلے رب کی مرضی پر ہیں، محمد کا قبلہ محمد کی مرضی پہ ہے۔ اب پھر کہنا پڑے گا پتھر دان ڈالی ہے باہیں گلے میں، پتھر دان ڈالی ہے باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ اب میں آپ کی توجہ مانگوں گا اور میں ایک ردم سے جاؤں گا، لیکن وہ ردم قائم رکھنے کے لیے پھر مجھے سبحان اللہ کہنے کے لیے مجبور نہ کرنا پڑے آپ کو کہ بولو۔ اب آپ سبحان اللہ بولتے جائیں، پھر دیکھنا محفل کا رنگ کیسے بنتا ہے۔ رب میرے نبی کی مرضی کیسے پوری کرتا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ میرے مصطفیٰ کے ایک بڑے بختوں والے صحابی نام دہیہ کلبی ہے، دہیہ کلبی نام ہے، اپنے زمانے کے کافروں کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں ان دہیۃ الکلبی کان ملکا کافرا من العرب وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب اسلامہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم ارزق الایمان دہیۃ الکلبی۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں دہیہ کلبی کافروں کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے زیر نگیز کے 70 قبیلے تھے جو اس کی بات کو مانتے تھے، اور اتنا حسین تھا یہ دہیہ کلبی، جب یہ کسی رستے سے گزرتا تھا حیادار عورتیں بھی آ کر کے دہیہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ اور حسن کا عالم یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے انہیں حکم فرمایا تھا دہیہ جب تو زمین پہ چلے، جب تو باہر راستوں میں نکلے، اپنا چہرہ سامنے نہ رکھا کر، چھپا کے رکھا کر، کہیں تیری وجہ سے لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اتنے حسین و جمیل ہیں۔ اور جب میں جناب جبریل امی میرے نبی کی بارگاہ میں آتے دہیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ جیسے دہیہ کلبی کا چہرہ ویسا جبریل کا چہرہ، جیسے دہیہ کلبی کی زلفیں ویسے جبریل کی زلفیں، جیسے دہیہ کلبی کی داڑھی ویسے جبریل کی داڑھی، جیسے دہیہ کلبی کا لباس ویسے جبریل کا لباس۔ اب ایک جملہ سن لو، لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی نور ہیں، نور ہیں، نور ہیں، اگر نور ہیں تو زلفیں کیوں، اگر نور ہیں تو داڑھی کیوں، اگر نور ہیں تو چلے کیوں، اگر نور ہیں تو بیٹھے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ حضور نور بھی ہیں پر دنیا میں آئے بشر بن کے آئے، اس لیے کھایا بھی، پیا بھی، چلے بھی، بیٹھے بھی۔ کہا مولانا یہ عجیب منطق ہے کہ ایک ہی ذات نور بھی ہو بشر بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جس طرح دہیہ کلبی ادھر ہوتا ہے نور ہوتا ہے، ادھر آتا ہے بشر بن کے آتا ہے، ادھر ہوتا ہے نور ہوتا ہے، ادھر آتا ہے بشر بن کے آتا ہے۔ اب جملہ سن لے، اگر دہیہ کلبی نورانی فرشتہ ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بشر بن کے آئے، اس کی بشریت اس کی نورانیت میں فرق نہیں لا سکتی ہے، تو پھر مان مصطفیٰ جب ہمیں نوازنے کے لیے بشر بن کے آئے تو یہ بشریت بھی نورانیت میں فرق نہیں لا سکتی ہے۔ اب سننا جناب دہیہ کلبی میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی جناب دہیہ کلبی کی شکل میں آتے، میرے مصطفیٰ نے دیکھا دہیہ کلبی بڑا حسین ہے، اس کے جناب والا ماتحت بہت سارے قبیلے ہیں۔ میرے آقا کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ دہیہ ایمان لے آئے، پھر حضور کے مبارک لبوں پہ بھی جملے آ گئے
اے اللہ دہیا کو ایمان کی دولت عطا فرما. اب ذرا سننا، ادھر جناب دہیا کے گل میں، جناب دہیا کے دل میں رب نے ایمان کی محبت ڈال دی. ادھر دہیا چلے، ادھر صبح کی نماز پڑھا کر کے میں نے مصطفیٰ بیٹھے، جبریل امی آ گئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دہیا آ رہا ہے. حضور دہیا قلبی آ رہا ہے جس کے لیے آپ نے ایمان کی دعا کی ہے. میرے مصطفیٰ نے جب دیکھا کہ دہیا آ رہا ہے، حضور انتظار میں ہیں، ادھر دہیا قلبی آئے، توجہ رہے ادھر، ادھر دہیا قلبی آئے. میرے مصطفیٰ نے مبارک چادر اتاری، اپنے موڈے مبارک سے، اپنے کندھے سے چادر اتاری. وَبَسَطَ عَلَى الْأَرْضِ وَأَشَارَ إِلَى رِدَائِهِ. دہیا آئے، مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، چادر اتار کے زمین پہ رکھ کے دہیا کو کہتے ہیں دہیا میری چادر پہ بیٹھ جا. اے دہیا میری چادر پہ بیٹھ جا. اے دہیا تو کتنے بختوں والا ہے، دہیا تو کتنے کمال والا ہے، دہیا تو کتنی شانوں والا ہے. مدینے کا چاند تیرے لیے اپنی چادر بچھا رہا ہے. لیکن آگے بھی دہیا قلبی ہے، جب دیکھا کہ مصطفیٰ نے میری اتنی عزت افزائی کی ہے، آگے بڑھے رفع